یعنی اس کا مطلب ہے کہ پریگننسی سے پہلے جیسے یا شادی سے پہلے کہہ لیں کہ ماہواری کے مسائل ہیں لڑکی کو، اس کا اوور وزن زیادہ ہے، پی سی او جو بہت کامن ہے ہمارے، آپ کو صحیح فگرز یاد ہوں گی لیکن 1/3 یا 40% عورتوں میں کہتے ہیں پایا جاتا ہے. تو وہ جو اگر مسائل آپ پہلے ان کو دیکھ لیں، اور میرا خیال ہے وزن کم کرنے سے بہت فرق پڑ جاتا ہے اس کے اوپر، اور ادویات سے بھی. بالکل اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم شادی سے پہلے یا پریگننسی سے پہلے کنٹرول کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ وزن زیادہ ہونا یا کسی کو سانس کی تکلیف چل رہی ہے پہلے سے، جو کہ ہمارے یہاں جو الرجی سے متعلقہ دمہ ہے وہ کافی کامن ہے. اس کے علاوہ کئی خواتین کو جو لائف سٹائل کے دوسرے اور پرابلمز ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. کسی کو خون کی کمی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے غریب طبقہ ہے ان میں جو غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو اس میں پروٹین کی کمی بھی ہو سکتی ہے، خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے. جو اس کی جس لڑکی نے ماں بننا ہے اس کے اپنی جو نشو و نما ہے وہ اگر صحیح نہیں ہو سکی تو اس میں پھر پریگننسی میں بہت زیادہ مسائل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. خون کی کمی تو میں چونکہ آج کل وہ دیکھتا رہتا ہوں، جو پری امپلائمنٹ والے بھی 30-40 روز میرے پاس آتے ہیں CBC ریزلٹس، تو وہ کئی دفعہ سے بھی زیادہ، اس میں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بینکوں میں اور دوسرے اداروں میں کام کر رہی ہے. تو ان کا جو ہیموگلوبن لیول ہے وہ تو بہت ہی ڈاکٹر صاحب بڑا ہی پریشان کن ہے. وہ 10 سے نیچے ہوتا ہے، اور موسٹ پروبلی وہ آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو وہ کیوں نہیں آئرن لیتی ہیں؟ ان کو کیوں نہیں ایڈوائز کیا جاتا کہ آپ آئرن لے کے اس کو کریکٹ کر لیں؟ تھیلاسیمیا بھی چیک کر لیں، کیونکہ آئرن کا یہ نقصان ہو سکتا ہے نا کہ اگر آپ آئرن لیتے ہیں اور تھیلاسیمیا مائنر ہے کسی کو، تو وہ آئرن اوور لوڈ ہو جاتا ہے جسم کے اندر، کیونکہ تھیلاسیمیا مائنر میں آئرن لاس نہیں ہو رہا ہوتا. جی لیکن ادروائز باقی وہ کتنے ہوں گے وہ چیک کر لیں تو بہتر ہے. وہ ہونا چاہیے چیک، اس کا ویسے بھی فائدہ ہوتا ہے اگر فرسٹ کزن میرجز جیسے ہوتی ہیں کزن میرجز. تو دوسری طرف بھی اگر تھیلاسیمیا مائنر ہے، ادھر بھی مائنر ہے، تو بچوں کو تھیلاسیمیا میجر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو وہ تو ٹیسٹ ہونا ہی چاہیے. الیکٹروفوریسس کا ٹیسٹ ہے 1,500-2,000 کا ہو جاتا ہے، اور وہ میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہر کپل کا ہونا چاہیے. جی بالکل. جو انیمیا یا خون کی کمی ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پہ تیسری دنیا کے ممالک کا، کیونکہ جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے وہ تقریباً ان ساری چیزوں پہ قابو پا چکے ہیں. لیکن یہ جو اب ایک انہیلدی لائف سٹائل جنک فوڈ ہے، اس سے جو امیر طبقہ یا ڈیولپڈ ورلڈ ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے خون کی کمی سے. لیکن ہمارے یہاں پر جو غریب طبقہ ہے اور جو کہ اکثریت میں ہے ان میں تو یہ مسائل بہت زیادہ ہیں. اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں خواتین کی تو ان میں یہ کئی گنا زیادہ ہے مردوں سے بھی، کیونکہ ایک تو خاتون کو ثانوی حیثیت حاصل ہے ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے خاندانوں میں بھی، اور ہمارے ایون جو ورک پلیسز ہیں وہاں پر بھی خاتون کو دوسرے درجے کا انسان سمجھا جاتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس کئی خواتین آتی ہیں گاؤں سے، تو ان کی اگر آپ ان سے بات کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب کھانا ملتا ہے سب کو تو خواتین کو آخر میں باری آتی ہے کھانا کھانے کی. اور جن چیزوں سے یہ جو خون کی کمی پوری ہو سکتی ہے، جیسے جس دن گوشت پکتا ہے گھر میں تو کبھی کبھار ہی ہوتا ہے کہ ان کے حصے میں کوئی بوٹی آئے، زیادہ تر ان کو شوربے سے کھانا کھانا پڑتا ہے. اچھا، نہیں تو پکاتے ہوئے کھا لیا کریں ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہاں یہ ترکیب ان کو آپ بتا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ بیچاری جو ہیں ان کے قربانی انہیں دینی پڑتی ہے. جی بالکل، آخر میں قربانی پہ ان کو گوشت کھانا ملتا ہے.